بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اس دنیا میں جتنے بھی دھرم یا مذہب پائے جاتے ہیں سب کو دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے، یعنی دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ پہلی کیٹیگری کو آسمانی مذاہب کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ دوسری کیٹیگری کو ہندوستانی دھرموں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آسمانی مذاہب میں خاص طور سے مسلمان، یہودی اور عیسائیوں کو گنا جاتا ہے، اور یہ وہ مذہب ہے جن کے اندر آسمانی کتابوں کے اندر یقین رکھا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبروں کے آنے پر بھی یقین رکھا جاتا ہے۔ مطلب تینوں مذہبوں کو فالو کرنے والے لوگ نبیوں اور رسولوں پر یقین رکھتے ہیں کہ جو خدا کی طرف سے وقت وقت پر ضرورت کے حساب سے ہماری دنیا کے الگ الگ علاقوں میں بھیجے گئے تھے، یعنی دنیا کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو برائیوں سے بچا کر اچھائیوں کی دعوت دینے کے لیے ان تینوں ہی مذہبوں کو، یعنی آسمانی مذہبوں کو ابراہیمی مذہب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ اسی لیے کیونکہ ان تینوں ہی مذہبوں کا کنیکشن کسی نہ کسی طور سے اوپر جا کر اللہ کے ایک مشہور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، وہی ابراہیم علیہ السلام جن کو جہاں ایک طرف مسلمان ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اور وہی دوسری طرف یہودی اور عیسائی ابراہم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، وہی دوسری طرف اگر بات کریں ہندوستانی دھرموں کی، تو ان میں خاص طور سے گنتی ہوتی ہے ہندوازم، سکھزم اور جینزم اور بدھزم جیسے دھرموں کی، اور ان کو ہندوستانی دھرم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایتہاسک طور پر ان کا کنیکشن سیدھے طور پر ہندوستان کی سرزمین سے جڑ جاتا ہے۔ مگر پیارے دوستو، آپ لوگ اگر اسلام کی سب سے مقدس کتاب قرآن کریم کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر تھے، یعنی ان کے بعد اب کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور جب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ مگر یاد رہے دوستو، اس سے پہلے دنیا میں بے شمار نبی اور رسول آ چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر پر تو عیسائی اور یہودی دھرم کے لوگ بھی یقین رکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ حدیثوں اور کچھ ایتہاسک کتابوں میں یہ بات بھی صاف طور پر بتائی جاتی ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہماری اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو بھیجا گیا تھا، اور ان میں سے صرف 25 نبیوں کا ہی نام قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ سبھی حدیثوں کی کتابوں کی مدد لے لیں، ایتہاسک کتابوں کی بھی مدد لے لیں، اور یہاں تک کہ ہم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساری کتابوں کی مدد لے لیں، تب بھی زیادہ سے زیادہ 100 نبیوں کے ناموں کو ہی ڈھونڈ سکیں گے، یعنی کہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم بہت کچھ زیادہ سے زیادہ 100 نبیوں کے بارے میں ہی جان سکیں گے۔ مگر ہاں، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کے مطابق ہر دور میں دنیا کی ہر قوم میں ایک نہ ایک نبی تو ضرور بھیجا گیا ہے۔ اس دنیا میں جہاں بھی آبادی رہی ہے، جہاں جہاں پر بھی انسان رہا ہوا ہے، جہاں جہاں پر بھی چھوٹی بڑی قومیں آباد رہی ہے، وہاں پر ان کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نہ ایک نبی رسول بھیجا گیا ہے۔ مگر دوستو، ہمیں جب کبھی بھی یہ بات بتائی جاتی ہے تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے ہر علاقے میں نبی آئے ہیں، ہر قوم میں ایک نبی کو بھیجا گیا ہے، تو آخر پھر ہمارے خود کے علاقے ہندوستان میں کون سے نبی آئے تھے؟ کیونکہ عام طور پر جہاں دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں آنے والے نبیوں اور رسولوں کے ذکر سے کتابیں بھری پڑی ہے، دوسری طرف ایتہاسک کتابوں میں ایسا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا ہے کہ جس سے یہ ہم مان سکیں کہ ہمارے دیش بھارت کے اتہاس میں کبھی کوئی نبی یا رسول آئے ہو کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا وقت ہمارے اس علاقے میں گزارا ہو، اس علاقے کے لوگوں کے بیچ میں رہے ہو اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دی ہو۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اتہاس کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے دیش بھارت میں
اللہ کے کون سے نبی یا پھر رسول آئے تھے، کوئی آئے بھی تھے یا پھر نہیں آئے تھے، اگر کوئی نبی آئے تھے تو ان کا نام کیا تھا اور وہ کون سے دور میں آئے تھے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلے، کیا آپ میں سے جتنے بھی لوگوں کے دماغ میں اکثر یہ سوال آتا رہتا ہے اور ان کو پریشان کرتا رہتا ہے، تو ان سبھی کو یہ جان کر حیرانی ہوگی، ہماری دنیا کے سب سے پہلے پیغمبر جو تھے، پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی تھے کہ جن کو ہم لوگ آدم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، وہ دراصل خود ہندوستان کی سرزمین پر ہی اتارے گئے تھے، یعنی کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان، پہلے نبی ہندوستان میں ہی آئے تھے۔ اس دور میں حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے علاقے کی جس پہاڑی پر اتارا گیا تھا، دراصل آج کے دور میں وہ سری لنکا میں موجود ہے، اور یہاں تک کہ آج تک وہاں پر ان کے قدم مبارک کے نشان موجود ہے۔ جو آدم لفظ ہے، یہ نہ تو کسی عربی زبان کا ہے اور نہ ہی فارسی زبان کا ہے، بلکہ وہ تو سنسکرت زبان کا ہے۔ جی ہاں دوستو، وہی سنسکرت زبان جو پچھلے ہزاروں سالوں سے ہندوستان ہی کی زبان مانی جاتی ہے۔ سنسکرت میں آدم کا مطلب ہوتا ہے پہلا شروعاتی یا پھر اوریجنل، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی آدمی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے آدم کی اولاد۔ اتنا ہی نہیں دوستو، اگر آپ لوگ تھوڑی اور گہرائی سے اسے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جس طرح کی چیزیں ابراہیمی مذاہب میں پائی جاتی ہے، یعنی کہ جس طرح کے واقعات عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے کتابوں میں موجود ہوتے ہیں، نبی اور رسولوں سے جڑے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح کی کچھ چیزیں ہندوؤں کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا سے جڑے جو واقعات ہم پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح کا واقعہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، مگر ہاں ان لوگوں کے یہاں ان دونوں کے نام کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے سویمبھو اور شتروپا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بات یہی پر ہی ختم نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بھارت اور سری لنکا کے بیچ میں موجود اس برج کو ہی لے لیجئے۔ اس برج کو ایک طرف جہاں مسلمان اور یہودی اور عیسائی حد سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو وہی دوسری طرف ہندو دھرم میں بھی اسے پوتر مانا جاتا ہے۔ ہندو اس برج کو رام سیتو کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے مطابق یہی وہ برج ہے جس کی مدد سے ان کے بھگوان شری رام اور ماں سیتا کو بچانے کے لیے بھارت سے سری لنکا میں داخل ہوئے تھے۔ وہی دوسری طرف عیسائی، مسلمان اور یہودی اس برج کو ایڈم برج کے نام سے جانتے ہیں اور اس کو سیدھے طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق یہی وہ برج ہے جس کی مدد سے حضرت آدم علیہ السلام نے سری لنکا سے بھارت میں داخل ہوئے تھے۔ مگر دوستو، ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر جو سب سے زیادہ حیران کر دینے والی چیز جو ہے، وہ دراصل حضرت نوح علیہ السلام کا اتہاس ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ایسے اتہاس میں مہارت رکھتے ہیں اور اس ٹاپک پر ریسرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے قلم کی نوک بھی حضرت نوح علیہ السلام پر جا کر ہی ٹھہر جاتی ہے، اور وہ یہ بھی کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہو نہ ہو حضرت نوح علیہ السلام کا ہندوستان یعنی بھارت کے ساتھ کوئی گہرا رشتہ ہے۔ کیونکہ دوستو، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، جن پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو مسلمان، عیسائی، یہودی مانتے ہیں، اور طوفان سے جڑا جو ان کا واقعہ جو مشہور ہے، جو اپنی اپنی کتابوں میں وہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں دنیا کا سب سے بڑا طوفان آیا تھا، جس طوفان میں پوری دنیا غرق ہو گئی تھی، مگر اس طوفان کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا، نہ صرف بتایا گیا تھا بلکہ ایک کشتی بنانے کا حکم بھی دیا گیا تھا، جس کشتی میں بیٹھنے والے لوگ اس خطرناک طوفان سے بچ گئے تھے۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ ہندوؤں کے ویدوں میں بھی پایا جاتا ہے، مگر ہندوؤں کی پوتر کتابوں میں اس کیریکٹر کو نوح نہیں بلکہ منو کہہ کر پکارا گیا ہے، یعنی بڑے سیلاب والا منو، اور باقاعدہ یہ واقعہ بھی مینشن ہے کہ کس طرح سے اس بڑے سیلاب سے بچنے کے لیے منو نے کشتی بنائی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلے، سنسکرت زبان میں بھی
नूह का मतलब कश्ती वाला होता है। इसका मतलब है बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अरबी जबान में भी इसका मतलब कश्ती वाला ही होता है। और यही वो सारी चीजें हैं जो इतिहासकारों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि हो ना हो पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई गहरा रिश्ता जरूर है। या तो खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ही इस इलाके में आए थे, या फिर जिस दूसरे इलाके में हजरत नूह अलैहिस्सलाम हुआ करते थे उस इलाके के कुछ लोग बाद में हिंदुस्तान की तरफ आकर आबाद हो गए थे। फिलहाल दोस्तों, सच्चाई क्या है ये हम में से कोई नहीं जानता। हम लोग तो सिर्फ वाकियों की मदद से अंदाजा ही लगा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदाजे सही होना ये जरूरी नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, ये वाकिया, ये मालूमात आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे और ऐसी मालूमाती वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहे। और दोस्तों, वीडियो देखने के बाद, वीडियो को शेयर करने के बाद हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनी हुई है जो आपकी मालूमात में इजाफा करेगी, तो उन सब को जरूर देखा करें। हम मिलते हैं आपको फिर कल एक अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।